السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوست والا مہینہ ہے، اس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر لوگوں کے اندر قسم قسم کے طریقے بھی مروج ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ختم ہونے کی کوئی کسی کو بشارت دے تو اس کو جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایسے ہی اس کے آخری بدھ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور مخصوص قسم کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے اعمال جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ولا ادوا ولا سفر ولا حامہ، یعنی کہ سفر کے مہینے کے اندر کسی قسم کی بھی نوست نہیں ہے۔ آپ اس میں شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں جو ہے کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، تو اس حدیث کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اس کا کوئی کتابوں میں ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح اس کے آخری بدھ کے دن بھی لوگ یہ کہتے ہوئے مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرض سے شفا ملی تھی۔ یاد رکھیں کہ اس قسم کی باتیں بھی کہیں ظہیرہ حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ سفر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نوست والا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، یہ باتیں شرعاً درست نہیں ہیں۔ انبیاء اکرام کو جب ان کے زمانے میں ان کے امتیوں نے نعوذ باللہ کہا کہ بھائی نوست آپ کی وجہ سے ہے، تو انبیاء نے آگے سے ان کو کہا کہ بھائی نوست جو ہوتی ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، بے برکتی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نوست اور بے برکتی جو آتی ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، نہ کہ مہینے کی وجہ سے اور نہ ہی زمانے کی وجہ سے۔ لہذا ہر مہینہ جو ہے وہ بالکل درست ہے، اس میں آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی نوست نہیں ہے، نہ ہی ایسا کہیں ظاہر حدیث اور شرعاً منقول ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔